سر بہت سے کمنٹس موصول ہوئے ہیں، آپ کا کچھ وقت درکار ہے، میں آپ سے کچھ سوالات کرتا ہوں، آپ ان کے جوابات ارشاد فرما دیجیے گا۔ پہلا کمنٹ اور سوال یہ ہے کہ قبرستان جانے پر ہم سعودی عربیہ کے اندر دیکھتے ہیں، حرم مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر، کہ قبرستان جانے پہ وہ لوگ پابندی لگا دیتے ہیں، جبکہ ہمارے دین میں تو قبرستان جانے کی ترغیب ہے کہ وہاں جائیں تذکر الآخرہ۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ وہاں پہ قبرستان کو بند کر دیا جاتا ہے اور وقت مقرر کر دیے جاتے ہیں کہ آپ اس وقت جا سکتے ہیں، اس وقت نہیں، اور کچھ ٹائم کے لیے تو بالکل ہی پکا بند کر دیا جاتا ہے؟ تو کیا یہ عمل ان کا درست ہے یا کوئی؟ قبرستان پر جانے سے اگر پابندی لگا دی جائے تو بالکل لگائی جا سکتی ہے، ہمارے دین میں اس کی اصل بھی موجود ہے اور لگانی بھی چاہیے۔ دیکھیے گا قبرستان کے جو معاملات ایسے ہیں کہ بہت سی قومیں ماضی کی ایسی گزری ہیں کہ اس قبرستان کے معاملات سے ہی کفریات میں پڑ گئی اور شرکیات کے اندر پڑ گئی، اس میں کسی کا کوئی اختلاف تو نہیں۔ اچھا، ہمارے دین کے اندر بھی چونکہ دین بالکل کامل ہو چکا، توحید بالکل اعلیٰ درجے کے اوپر جا کر اس کا اثبات ہے، قولی اور عملی اعتقادی ہر لحاظ سے۔ اس وجہ سے ہمارے دین کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ عمل کہ جو انسان کو کبھی بھی کسی بھی طریقے سے کفریات کے اندر، حرام کاموں میں یا شرکیات کے اندر ملوث کرنے کے لیے سبب بن رہی ہے، اس پہ پابندی لگا دی جائے، اس کو بند کر دیا جائے۔ اس کی اصل یہ ہے، دیکھیے گا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت آخری لمحات ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ مبارک وصیتیں، نصیحتیں جو امت کو بیان کر رہے تھے، وہ آپ جتنی بھی صحیح روایت آئی ہیں اسے آپ پڑھ لیجئے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بار بار فرمایا کرتے تھے، ہماری قبر کو وثناً یعبد نہ بنا دینا، ہماری قبر پر خرافات نہ کرتے رہنا، اس چیز کا خوف اللہ کے نبی علیہ السلام بار بار بیان کرتے چلے گئے۔ اور حیرت والی آپ کو میں بات بتاؤں، سب سے پہلی قبر جس پر پابندی لگائی گئی تھی کہ لوگ نہ آ سکے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مقدس قبر شریف ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر شریف پر پہلے تو چونکہ حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تھی، ابھی بھی ہے، تو لوگ آتے بھی تھے آپ سے اجازت لے کر، بعد میں باقاعدہ سے پابندی لگا دی گئی تھی تاکہ لوگ جو ہیں وہ خرافات میں مبتلا نہ ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر شریف سے بڑھ کر اعلیٰ کوئی اور نہیں۔ یہاں تک کہ اس پر ایک روایت بھی ہے، اور جس کو کئی علماء کرام اس روایت کو بالکل قابل قبول بھی ٹھہراتے ہیں، کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ دیکھا کہ کچھ لوگ آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر شریف پر، وہاں سے برکت کے لیے مٹی اٹھا کے چلے گئے۔ تو جس وقت یہ چیز دیکھ لی تھی ام المومنین عائشہ صدیقہ نے، اس کے بعد سے آپ نے بند کر دی، کسی کو اجازت نہیں دیا کرتی تھیں، سالوں بعد کسی کو اجازت دیتی تاکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر شریف کی علامت اور نشانی بالکل محفوظ رہے، ورنہ بالکل لوگوں کو منع کر دیا کرتی تھی کہ نہیں۔ یہی وہ ڈر تھا جس کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام بار بار فرمایا کرتے تھے کہ ہماری قبر میں خرافات نہ ہوتے چلے جائیں۔ تو قبر پر پابندی، قبر پر آنے کی سب سے پہلے نبی علیہ السلام کی قبر شریف پر صحابہ نے لگائی۔ تو یہی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ آج کل دیکھیں کہ ہمارے یہاں مزارات کے معاملات بہت ٹھیک نہیں ہیں، بہت خراب ہیں۔ اولیاء کرام کے مزارات پہ آپ چلے جائیں، گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں پر سجدے بھی ہو رہے ہیں، وہاں پر طواف بھی ہو رہے ہیں، اور وہاں پر چوم بھی رہے ہیں۔ حالانکہ آپ جتنے علماء کرام کی تقریریں آپ سن لیں، خصوصاً جو بریلوی مکتبہ فکر کے علماء ہیں وہ منع کر رہے ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قبر سے 4 ہاتھ پیچھے کھڑے ہوں چومنا بالکل جائز نہیں، نہ طواف جائز ہے، نہ سجدہ جائز ہے، سب چیزوں کو منع کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ کے مزارات کے اوپر یہ اعمال ہو رہے ہیں، اس کو یہ روک رہے کیوں نہیں ہیں؟ رک رہے کیوں نہیں ہیں؟ یہ نہیں رکتے ہیں ایسے معاملات۔ اس کا طریقہ کار ایک ہی ہے جو صحابہ کرام نے اپنے عمل سے بیان کیا، پابندی لگا دی جائے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر پابندی لگا دی گئی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ دیکھیے گا کہ خود سعودیہ کے اندر یہ جو حجاز ہے، یہاں پر حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہوا کرتا، 100 گز لمبا۔ اور آپ خود ہمارے یہاں پر فتاوی رضویہ بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، پاکستان والے احمد رضا خان صاحب کو بڑا ایک لائک کرتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ فتاوی رضویہ میں آپ پڑھیے گا، احمد رضا خان صاحب نے بھی اس چیز کو ذکر کیا، ہم حاجیوں جب آپ جاؤ تو جدہ کے اندر ایک مزار ہے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا، 100 گز لمبا، حضرت آدم علیہ السلام کے نام کی نسبت سے بھی ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بالکل جھوٹا مزار ہے، وہ جھوٹی قبر بنائی ہوئی ہے، کوئی وہاں پر حاضری نہ دے، ثواب کی جگہ الٹا گناہ اور وبال ہی ہوگا۔ لیکن میں جو سمجھا رہا ہوں وہ سنیں، وہ یہ کہ اسی حجاز کے اندر جھوٹے قبریں بھی بنائی ہوئی تھی اللہ کے نبیوں کے نام سے، اور لوگ جو ہے نا وہاں پر روک تھام ایسے نہیں ہو سکتی ہے، صدیوں تک روک تھام نہیں ہوئی، صرف علماء بیان کرتے تھے وہاں نہ جاؤ، وہ جھوٹی قبر ہے، وہ جھوٹے اللہ کے نبی علیہ السلام سے منسوب قبر ہے، لیکن روک تھام نہیں، پابندیوں سے ہی روک تھام ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی بھی مسلمان ملک ہے، یہاں مکہ مدینہ والے ہیں، وہاں وہ پابندی بالکل اچھا کرتے ہیں، میں اس کی تائید کروں۔ یہاں پر بھی پابندیاں جب تک عائد نہیں ہوں گی، مزارات سے خرافات نہیں جا سکتے ہیں۔ کوئی مزار آپ کو نظر آ جائے بھائی وہاں خرافات ہو رہے ہیں، وہاں چرسے بک رہی ہیں، وہاں پر سجدے ہو رہے ہیں، آپ اس مزار پہ تالا لگوائیں، نہ کوئی آئے نہ ایسا کام ہو۔ اس کے علاوہ یہ خرافات اگر ختم ہوا، میرے پاس آج نہیں ختم ہوں گے،
جب تک پابندی نہ لگائی جائے. اور اس کا عملی ثبوت صحابہ نے کر کے دکھایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پر پابندی لگا کر. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے. سر اگلا سوال ہے رینڈم شارٹس اور ڈاکٹر طارق محمود، یہ دونوں ہی سوال یہ کرتے ہیں، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں کہ حسن اللہ یاری اور ہمدرد صاحب، ان کے بارے میں آپ کوئی ان کو جواب دیں، کیونکہ کوئی ان کو جواب نہیں دے پا رہا. صحابہ کرام کے اوپر آ کے یہ لوگ بہت زبان درازی کر رہے ہیں، تو اس بارے میں آپ کچھ ارشاد فرما دیں. ان کو میں جواب کیا دوں؟ آپ نے ایک سوال تو کر دیا، ان کو جواب میں بالکل نہیں دے سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، ایک پیٹرن ہوتا ہے، ایک منہج ہوتا ہے، اسی منہج کے اوپر جا کے نتائج نکالے جاتے ہیں. میرا منہج بالکل واضح ہے، جو ہزاروں سال سے علماء کرام بھی بیان کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ہر وہ روایت جو چاہے صحیح سند کے ٹائٹل کے ساتھ آئی ہو، جس میں کریکٹر ایسیسینیشنز موجود ہیں صحابہ کرام کی، ان میں سے ایک بھی روایت ٹھیک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. کسی کی سند صحیح ہے تو متن بالکل ناقابل اعتبار ہے، اٹھا کے دیوار پہ مارنے والا ہے. ان میں سے کوئی روایت صحیح نہیں. آسان الفاظ میں ہر وہ روایت جس کی بنیاد پر فتنے ہیں کہ ایک طبقے نے وہ روایت کو قبول کر کے کہا کہ دیکھو بھئی فلاں اتنا برا تھا، منافق تھا، وہ یہ تھا، فلاں تھا، وہ صحابی نہیں تھے، وہ تو دل میں یہ تھا. جتنی کریکٹر ایسیسینیشن ابو بکر صدیق سے متعلق، عمر فاروق سے متعلق، عثمان غنی سے متعلق، حضرت علی سے متعلق، ان میں سے کوئی ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے. یہ منہج ہے. اب اس منہج پہ جو آتا ہے وہ خود ہی ایسی روایت کو سن کے سمجھ جاتا ہے کریکٹر ایسیسینیشن اس کے اندر ذکر ہے، فضول کی روایت ہے. لیکن ہمارے یہاں مناہج اور بہت ہے. بہت سے لوگ ہیں ان کا منہج یہ ہے کہ وہ صحیح سند کی بات کو قبول کر لیتے ہیں. ان کو لگتا ہے صحیح سند شاید اللہ کی وحی ہے. ان کو حالانکہ فن حدیث جاننے والا جانتا ہے سریقۃ الاسناد ایک باقاعدہ اصطلاح علماء کرام نے رکھی ہے کہ جس وقت لوگوں کو پتہ چلا تھا صحیح سند کی چین بنا دو تو یہ محدثین حدیثوں کو قبول کر لیتے ہیں، تو کئی لوگوں نے صحیح سند کی جھوٹی چینیں بنا کے حدیثیں گڑھی امت میں فتنہ فساد کرنے کے لیے. علماء نے بعد میں محنت کر کے ایسی حدیثوں کو بھی الگ کیا. کوئی روایت اس کے اندر صحیح نہیں ہوتی ہے. یہ جتنی بھی حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں کریکٹر ایسیسینیشن کا جس میں ذکر آ رہا ہوتا ہے، فضولیات ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ایسا ہوتا ہی نہیں ہے جس سے امت میں فتنہ اور فساد پیدا ہو جائے. یہ جتنی روایتوں کی بنیاد پر فتنے فساد ہو رہے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی روایت ٹھیک نہیں ہوتی ہے. یہ منہج ہے ہمارا. اس منہج کے اوپر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. ہمارے سامنے کوئی 100 حدیثیں لا کے رکھ دے، وہ ایک بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو اس کو ہم کہاں سے قابل اعتبار لائیں. ایک چیز میں ضرور بیان کر سکتا ہوں، میں ظاہر اتنا سنتا نہیں ہوں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. نہ حسن اللہ یاری صاحب کو میں اتنا سنتا ہوں، نہ مفتی ہمدرد صاحب کو میں اتنا سنتا ہوں. ہاں اتنا ضرور ہے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، بہت سی چیزیں پوچھتے ہیں، ہم ان کو جواب دے دیتے ہیں، اپنا ایک فرض سمجھتے ہوئے ان کو سمجھا دیتے ہیں. میں ایک چیز بڑی ایک اپنے دل کے اندر ایک ایمانی جذبہ رکھتے ہوئے آپ سے میں ذکر کر رہا ہوں، اس راہ کو بالکل چھوڑ دیجئے کہ کسی حدیث میں کسی صحابی کی کریکٹر ایسیسینیشن آئی ہے اور آپ اوپنلی ڈسکس کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے خوف ہے. کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب انجینئر محمد علی مرزا صاحب، انہوں نے سوشل میڈیا کا سہارا لیا اور چند صحابہ کرام کے حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے، مغیرہ بن شعبہ، دیگر صحابہ سے انہوں نے اوپنلی باتیں کی. ان روایات کو، وہی بات ہے کہ کریکٹر ایسیسینیشن والی روایات کو سامنے لے کر آئے، صحیح سند کا جامع پہنایا اور لوگوں کے اندر صحابہ سے متعلق زبان درازی شروع کر دی سوشل میڈیا پر آ کر. اللہ تعالیٰ ان کو عافیت عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، اور اس کام کی جو ایک بدعت انہوں نے جاری کی اللہ ان سے رجوع کرنے کی بھی توفیق دے. لیکن ہوا کیا، جب لوگوں کے اندر پیغام گیا، بہت سے ان کے ساتھی بن گئے، صحابہ کرام کو کھلے عام گالیاں دینا شروع ہو گئی. اب اس کے بعد پھر دیگر طبقوں نے ہمت پکڑی اور انہوں نے کہا جب اتنا کام ہو ہی گیا ہے کہ صحابہ کرام سے متعلق کریکٹر ایسیسینیشن کی حدیثیں آ گئی، حضرت امیر معاویہ سے متعلق اب ہم کھل کے آتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق پر، عمر فاروق پر، عثمان. یہ طبقہ شروع ہو گیا. میں آپ کو آج بیان کر رہا ہوں، یاد رکھیے گا، ڈریں اس وقت سے خدا کے واسطے کہ ایک طبقہ بھی چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے ناصبی والا. اور جس دن اس نے ہمت پکڑی اور وہ حضرت علی کی کریکٹر ایسیسینیشن والی حدیثیں آپ کے سامنے لے کر آیا، پھر دیواروں پہ ٹکرے ماریں گے آپ. کیا گند نہیں بھرا ہوا حضرت علی کے نام سے حدیثوں کے اندر؟ کیا صحیح حدیثوں کے اندر اہل بیت سے متعلق گند نہیں آیا ہے؟ اگر آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ان سے متعلق کتنا گند بھرا ہوا ہے صحیح سند کی حدیثوں کے اندر، اسی بخاری کے اندر، اسی مسلم کے اندر. وہ بھی آ جائے گا. مجھے ڈر اس چیز کا ہے، اس لیے کہ آپ لوگوں نے جھجک کھول دی. پہلے حضرت امیر معاویہ کا نام لے کے جھجک کھول دی. وہ ساری حدیثیں جو دیوار پہ مارنے والی ہیں اس میں سے کوئی ثابت نہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتیں. آپ نے لوگوں میں بیان کر دے فتنہ پیدا کیا. پھر اب آپ شروع ہو گئے حضرت ابو بکر صدیق کی ان روایتوں کے اوپر، عثمان غنی. اب آپ ڈریں اس وقت سے کہ اب تیسرا طبقہ بھی کسی دن آپ کے سامنے سوشل میڈیا کے اوپر آ جائے گا اور وہ کہے گا چلو جی پھر ہم بھی جھجک اٹھاتے ہیں، اب آپ کے سامنے اہل بیت کی قرآن پاکیاں بیان کریں، ہم بتاتے ہیں ان میں ناپاکیاں کتنی ہیں. پھر آپ ڈریں. پھر وہ ان کو بھی ساری روایتوں کا معلوم ہے، آپ ان کو جاہل مت سمجھیے گا.
لیکن وہ کیوں خاموش ہیں؟ اللہ بہتر ہو، خاموش ہی رہنا چاہیے فتنوں کا، ورنہ سب معلوم ہے کس کو اب میں زبان سے بیان نہیں کر سکتا۔ جہاد پہ بھیجا جائے، جا کے وہاں لڑکیوں کے ساتھ عزتیں لوٹ رہے ہوتے تھے، کیا یہ روایتیں موجود نہیں ہیں؟ آپ لوگوں کو نہیں پتہ یہ روایتیں موجود ہیں؟ ڈرو اس وقت سے، یہ فتنہ فساد اس کو بند کیا جائے، اور یہ سارا سب معلوم ہے۔ ان میں سے کوئی ایک حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت علی کے کریکٹر ایسوسینیشن کی حدیثیں دیوار پہ مارو اٹھا کے، کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام سے نہ آپ نے سنی نہ میں نے سنی، میں نے فلاں سے سنا، اس نے ابے سے سنا، اس نے تائے سے سنا۔ ہمارا ایمان ان راویوں کے اوپر نہیں۔ ایسی روایتیں جو امت میں فتنہ اور فساد پیدا کرنے لگ گئیں، نہ کسی صحابی سے متعلق کریکٹر ایسوسینیشن کی کوئی حدیث صحیح نہیں ہے۔ ان حدیثوں سے اپنا پلہ جان چھڑائیں، ورنہ یہ فتنے فساد کو آپ کبھی نہیں روک سکتے ہیں کہ دنیا جان کا گند بھرا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، وہ حدیث آپ کو نہیں معلوم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے؟ میں ریفرنس اس لیے نہیں دے رہا کہ فتنہ پیدا ہوتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمان کی جو بے ادبی کی تھی وہ نہیں معلوم؟ معلوم ہے تو آپ بیان کیوں نہیں کرتے؟ کیا صرف صحیح سند میں گند ابو بکر سے متعلق کیا ہے، عمر فاروق سے متعلق کیا ہے، حضرت علی سے متعلق نہیں آیا؟ ایک منہج ہمارا ہے جو ہم آپ کو اکثر سمجھا رہے ہوتے ہیں، کریکٹر ایسوسینیشن کی جتنی حدیثیں کوئی صحیح نہیں ہے، چاہے ابو بکر سے متعلق ہو، چاہے حضرت علی سے متعلق ہو، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہو۔ اللہ کے نبی کے جو ساتھی رہے ہیں، جس کو امت مومن سمجھتی رہی ہے، ان سے متعلق کوئی حدیث ایسی نہیں ہے، ثابت روایت واقعہ نہیں ہے۔ کریکٹر ایسوسینیشن سب بعد میں بنایا گیا، امت کو لڑانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ آج اس کا کوئی حل و نتیجہ نکل ہے، میرے سامنے آ جائیے گا۔ لیکن مجھے ڈر ہے اس چیز کا، وہ طبقہ بھی سامنے آئے، پھر وہ روایتیں اٹھا کے لوگوں کو سنانا شروع کر دے جس میں اہل بیت کی توہین بھری ہوئی ہے، پھر لڑتے رہیے گا آپ کہ ایک دکھا رہا ہے ابو بکر ایسے تھے، دوسرا سنا رہا ہے پھر دیکھو پھر حضرت علی کا کریکٹر کیا آیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کا خوف کریں، درست منہج کے اوپر آئیں۔ درست منہج یہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب مومنین آتے تھے، یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بھی انہیں سکھاتے تھے، حکمت بھی انہیں سکھاتے تھے، ان کے دلوں کو پاک صاف بھی کر دیا کرتے تھے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہے ہیں، تربیت کے اندر رہے ہیں، ان کا تزکیہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ہے۔ اگر آپ لوگ بولیں کہ وہ تزکیہ کیسا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد اگلے ہی دن سے ان کا تزکیہ خراب ہو گیا، یہ عیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے ڈال دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کا تزکیہ نہیں کر سکے، 1400 سال بعد میرا تزکیہ ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو تختہ مشکا بناتے ہیں۔ اللہ قرآن میں ذکر کرے یجدونہ مکتوبا عنده فی التوراۃ، کہ صحابہ کرام کیا تو ذکر ہے، یہ پچھلی کتابوں کے اندر بھی ان کی شان اللہ نے ذکر کی۔ اور میں کہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ ایسے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ وہ ایسی حرکتیں کیا کرتے تھے، قرآن کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہوں۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ کریکٹر ایسوسینیشن کی جتنی حدیثیں، ایک بھی حدیث اس میں ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بھی شخص ہے، چاہے وہ مفتی ہمدرد صاحب ہوں یا فلاں، جرت کریں پھر بتائیں کہ گند بھرا ہوا ہے کہ اہل بیت سے متعلق بھی، اگر وہ حدیثیں لوگوں کو نہیں سناتے، ابو بکر عمر فاروق کی حدیثیں، ایک تو خیانت، علمی خیانت آپ کرتے ہیں، اور اس یہ جو بدعت جاری کر رہے ہیں، اس سے خوف کریں اللہ تعالیٰ کا۔ میں بھائیوں ایک بھائی سمجھتے ہوئے، شاید میرا لہجہ اگر سخت ہو گیا، میں نہایت معذرت چاہتا ہوں، لیکن ٹاپک ایسا ہے، بدتمیزی کا طوفان ایسا بھرا ہوا ہے۔ سر انبیاء کرام علیہ السلام کو نہیں چھوڑا صحیح سند کے راویوں نے۔ میں آئے بغائے آپ ہمارے لیکچر سنتے ہیں، ہم آپ کو بیان کریں، اللہ سے متعلق گند بھر دیا سے صحیح سند کی روایتوں نے۔ قرآن پاک کی تحریف کے اندر جتنی صحیح سندوں کا دخل ہے، صحیح سند کے نام کی ٹائٹل کی روایتوں کا اتنا کسی اور کا نہیں۔ اس لیے علماء صدیوں سے منع کرتے ہیں فن حدیث کے اندر بغیر ایکسپرٹیز کے آپ کو پڑھنا حرام ہے۔ کئی علماء کہتے ہیں اس کے اندر کودو گے، ایمان کی حفاظت اپنی کرنا، کفر کے اندر پڑ جاؤ گے۔ لیکن ہم نے فن حدیث کو صحیح پراپر سمجھا نہیں، صحیح سند کہیں مل گئی، ہم نے سمجھ لیا شاید اللہ کی بات آ گئی۔ صحیح سند کیا ہے؟ ایک بندہ کھڑا ہوا، بندے پر ایمان ہے آپ کا، جس نے 250 سال بعد کھڑے ہو کے سب مرے ہوئوں کا نام بتا دیا، میں نے فلاں سے سنا وہ بھی زندہ نہیں تھا، اس نے فلاں سے سنا وہ بھی زندہ نہیں تھا، اس نے پھر فلاں سے سنا، کوئی ایک زندہ نہیں، پوری چین مرے ہوئے لوگوں کی بنا کر کے آپ کو ایک روایت، اس پر ایمان ہے آپ کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنے منہج کو درست کریں۔ کوئی حدیث کسی ایک صحابی سے متعلق کریکٹر ایسے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ بنائی گئی امت میں لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے، چاہے ابو بکر صدیق ہو، سر آنکھوں پر کوئی حدیث ان کی ٹھیک نہیں ہے جو کریکٹر ایسوسینیشن کے واقعات ہیں، نہ حضرت علی سے متعلق، سر آنکھوں پر ساری حدیثیں فیبریکیٹڈ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔